آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کا عنوان حرمین شریفین کی حاضری، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے حاضر ہوں، سرور کونین کی بارگاہ میں ہم کس انداز میں آگے بڑھیں، حج کیسے کیا جائے۔ آج مختلف مراحل ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حج کے لیے جو شخص جانا چاہتا ہے وہ حج پر کتنے مرحلوں سے اسے گزرنا پڑے گا۔ اس کا حاجی کا پہلا مرحلہ وہ ہے ارادہ حج کا ارادہ، کیونکہ جب ارادہ ہوتا ہے تو بندہ حج پہ جاتا ہے، ارادہ ہی نہ ہو کسی کام کا تو پھر وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا اس کا یہ ہے کہ بندے کا ارادہ ہو کہ میں نے حج کرنا ہے۔ ویسے حج کا ارادہ بنتا بھی اسی وقت ہے جب رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام محبت آ جایا کرتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ارادہ بھی کر لیں؟ جو ارادہ کرتا ہے تو پہلے دروازہ مصطفیٰ سے منظوری ہوتی ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آقا میں آنا چاہتا ہوں، حاضری کا طلبگار ہوں۔ بس جب ادھر ارادہ پیدا ہوتا ہے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ آقا کی بارگاہ میں منظوری بھی ہو گئی ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور اس میں سب سے پہلا بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو۔ جو شخص حج پہ جانا چاہ رہا ہے، اخلاص ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے بلانے پر میں جا رہا ہوں۔ اور اخلاص کیا ہے؟ بندہ دنیا سے منقطع، اللہ سے رابطہ قائم، یہ ہے اخلاص۔ دنیا سے رابطہ منقطع، اللہ سے رابطہ قائم، اس انداز میں حج کی طرف بڑھے کہ اسے رب بلا رہا ہے، اللہ بلاتا ہے یا آدم۔ اور یہ خالی خلی بات نہیں ہے، اللہ بلاتا ہے یا آدم تفرغ لی عبادتی، زندگی کی بہاریں تو نے بڑی گم کر دی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب تو آ جا۔ کیسا جملہ ہے، کیسا جملہ پیار بھرا، تفرغ لی عبادتی، اب تو آ جا، اظہار بندگی کرتا ہوا اب تو آ جا میرے بندے، آ جا، میں تیری انتظار کر رہا ہوں۔ تفرغ لی عبادتی املأ صدرک غنن، یہ دنیا والے تو محتاج ہوتے ہیں، اللہ وعدہ فرماتا ہے میری طرف آ، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اندر سے امیر بنا دوں گا۔ ایک بات، املأ صدرک غنن واسد فقرک، میری طرف آ جا، جو تو اندر سے فقیر ہے نا، فقر ہے، پریشان ہے، گھومتا پھرتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں آ جا، جیسے میں چاہتا ہوں اس انداز میں آ جا، جیسے میں چاہتا ہوں دنیا کو چھوڑ میری بارگاہ میں آ جا، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تیری فقیری کے داغ اور دھبوں کو بھی دھو کے رکھ دوں گا۔ آ تو صحیح میری طرف، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کبھی جھولی پھیلا کے تو دیکھ، تیرا رب تو تجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ ذرا دامن کو واہ کر کے تو دیکھ، اللہ جل جلالہ
تیری جھکی ہوئی نگاہوں پر ترس کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے دیکھ کہ وہ تجھے خیرات اور بھیک دینے کے لیے تیار ہے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اللہ فرماتا ہے اگر تو میری طرف نہ آیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغُلًا، میں تجھے مصروف بہت کروں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، مگر یاد رکھ کہ میں تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا، تیری لاچاری بے چارگی کو دور نہیں کروں گا۔ اگر تو بے چارگی کو دور کرنا چاہتا ہے تو پھر چارہ گر ذات اس کی بارگاہ میں آ جا۔ رب ذوالجلال تجھے اندر سے بھی تر و تازہ کر دے گا، تجھے باہر سے بھی تر و تازہ کر دے گا۔ یہ پہلی بات ہے کہ بندے اخلاص پیدا کر۔ اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کا یہ پہلا مرحلہ ہے، ابھی کیسے جائے، گھر سے کیسے جائے۔ اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں بے رغبت ہو کے رہو، بے رغبتی، میرے اللہ میری رغبت تیری طرف ہے، میری رغبت تیری طرف ہے۔ دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو۔ جب بندہ دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہتا ہے، لطف کی بات یہ ہے، اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، جب بندہ دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کی طرف رغبت رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حاجی کا پہلا مرحلہ ہے، اخلاص۔ اور دیکھیں اخلاص ایسا اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جیسے دودھ خالص ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے ملاوٹ ہوتی ہے، وہ دودھ ہی بعد میں کرتا ہے ملاوٹ، پہلے ملاوٹ نہیں ہوتی۔ جب ریفائن ہو کے آتا ہے، گوبر سے ہوتا ہوا، خون سے ہوتا، درمیان سے آتا ہے، جب تھنوں سے برآمد ہوتا ہے، لبنن خالصاً، رب فرماتا ہے یہ خالص دودھ ہے۔ جیسے یہ دودھ خالص ہے، اللہ تیری، اے حاجی، اللہ تیری نیت کو بھی خالص دیکھنا چاہتا ہے۔ جا طلبی نہیں ہے، میرے اللہ تو مان جا، دنیا کے اندر مجھے شوق سیر و سیاحت نہیں ہے، بس تو مان جا، مجھے وہ دنیا کے خطے ناپنے کا شوق نہیں ہے، میرے اللہ بس اس لیے کہ تو مان جا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح سے اس کا ایک دوسرا عمل جو ہے، اب یہ پہلا مرحلہ ہے کہ بندہ گھر سے چلتے ہی سچی توبہ کر لے۔ ابھی یہ ارادہ حج ہے، ابھی چلا نہیں ہے، ابھی ارادہ حج ہے، ارادہ حج کیا، اخلاص پیدا کر لے۔ ارادہ حج تو نے کر لیا، اے بندہ خدا اللہ کی طرف راغب ہو جا۔ ارادہ حج تو نے کر لیا، مرحلہ یہ ہے کہ سچی توبہ، ابھی قدم نہیں رکھا، باہر نہیں گیا، اب سچی توبہ کر لے۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ کہہ دے اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، رب ذوالجلال کو دعوت دے۔ اور یہ بندہ سچی توبہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو بندہ کہہ دیتا ہے میرے اللہ بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا، ذرا للچائے ہوئے انداز سے، جب ابھی چلا نہیں ہے، ابھی گھر میں ہے، ابھی حج کا ارادہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بھول گیا تھا، بس بھول جو گیا میرے اللہ۔ اللہ اکبر، اتنی سی دیر ہے، صرف اتنی سی دیر لگتی ہے، جب کہتے ہیں میرے اللہ بھول گیا تھا معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور یہاں پر ایک اور کام کرنا ارادہ حج میں، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ بندہ جو ارادہ حج رکھتا ہے، تیسرا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ اس کے حق تھے، جو اس کے فرض تھے، جو اس نے ادا کرنے تھے، نہیں کر سکا، نمازیں پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکا،
روزے رکھنے سے خدا نخواستہ نہیں رکھ سکا، کسی کے پاس جا کر اس کی رہنمائی کرنی تھی، کر نہیں سکا۔ اب یہاں پر یہ بندہ تہیا کر لے، میرے اللہ میں نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، جو چیزیں میں نے کرنی تھی نہیں کر سکا، میں ارادہ کرتا ہوں جو میری نمازیں رہ گئی ہیں میں انہیں قضا کرتا رہوں گا، جو میرے روزے رہ گئے ہیں میں انہیں قضا کرتا رہوں گا۔ اللہ کو اس پر بھی پیار آ جاتا ہے، پیار تھوڑی سی بات ذہن میں لائیں کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بچہ جب کوئی جرم کر لیتا ہے نا تو باپ اس کا کہتا ہے، اماں کہتے ایک لگاؤں، ذرا غور کرنا، ایک لگاؤں آپ؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، اماں معاف کر دے، بابا معاف کر دے، اب میں نہیں کرتا۔ آپ بڑے بڑے بیٹھے ہیں اور بہت سے ساتھی ہیں جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، ذرا غور کریں جب بچہ یوں کانوں کو ہاتھ لگا دیتا ہے، نہیں میں کچھ نہیں کرتا، آئندہ میں نہیں کروں گا، یا آئندہ میں سکول جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، اندر سے اماں بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے، بابا بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی شخص یہ کہتا ہے میرے اللہ میری توبہ، مجھے تو معاف کر دے، مجھے تو معاف کر دے، جو کرنا تھا میں کر بیٹھا، اب تو مجھے معاف کر دے، اللہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرما وہ دیکھو میرا بندہ آ گیا، وہ دیکھو میرا بندہ آ گیا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو پیار کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آؤ میری طرف آ جاؤ، اکٹھے ہو کر میری بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ یہ بندہ جو حج کے پر جانے کے لیے ارادہ کر چکا ہے، اس کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اب یہ شخص جو اس نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے فرضوں کو ادا کرنا تھا، جو رب کے حقوق تھے، ادا نہ کر سکا، اب یہ بندہ ارادہ کر لے کہ میرے اللہ میں نے ان سب کو پورا کرنا۔ نمبر 4 یہ ارادہ حج ہے، ابھی چلا نہیں ہے، حج کا ارادہ کیا ہے، حج کا ارادہ کیا ہے کہ جس بندے کی حق خوری کی ہے اس کے پاس پہنچ جائے، اسے معافی مانگے، یار میں حج پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں تیرے ساتھ لڑا تھا، میں نے تیری چیز کو چوری کی تھی، میں نے تجھے تنگ کیا تھا، تو مجھے معاف کر دے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، رب سے توبہ کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام یہ ہے، انا ہے نا ابھی گردن کے اندر سریا، یہ کسی جگہ جھکنے نہیں دیتا، جب جا کر کہتا ہے کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دے، اور جب وہ اندر سے وہ بھی کہہ دیتا ہے جا تھا تو مجرم، میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ بندے نے کیا معاف کر دیا، ادھر سے بندہ معاف کرتا ہے، ادھر سے رب ذوالجلال معاف کر دیتا ہے۔ حج کا ارادہ کرنے والا بندہ۔ 5ویں ایک اور بات ذہن میں رکھے گا کہ اگر کسی کی امانت میں خیانت کی ہے یا کسی نے امانت رکھی تھی اور یہ اسے ابھی تک دے نہیں پایا، اسے جا کر امانت سپرد کر دے، بھئی میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، اور پھر یہ جاتے ہوئے یہاں پر جو اس کے لواحقین ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، والدین ہیں، اس کے سب آرڈینیٹ ہیں، اس کے ماتحت ہیں، ان کے نان و نفقہ کا یہاں پر اہتمام کر کے جائیں۔ ایسا نہیں کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے یہ بذات خود تو حج پہ چلا جائے اور وہ پیچھے پریشانی کے ساتھ مانگتے پھرے، جانے سے لے کر واپس آنے تک ان کے نان و نفقہ کا خیال کریں۔ اور پھر یہ 7ویں بات یہ ہے، میں نے دیکھا جو وہاں پر محسوس کیا، لوگ حج کے لیے 10 12 14 لاکھ 15 20 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، ذرا غور کرنا، مگر ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے۔
انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے جانا کیسے ہے، اور بھئی جو بلا کہتے ہیں بھئی جو بلا رہا ہے بس سکھا بھی دے، مگر اتنی لاؤبالی نہیں، اتنی لاؤبالی نہیں۔ یہ چند میلوں کا فاصلہ یہاں سے لاہور تک کا سفر کرنا ہو تو ہم لاہور جانے سے لے کر واپس آنے تک ذہن میں ایک ٹارگٹ بناتے ہیں کہ وہاں پر کرنا کیا ہے، جب یہاں جائیں گے کیا کرنا ہے، پھر وہاں پھر وہاں پھر وہاں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ یعنی یہاں سے لاہور تک جانا ہو، یہاں سے ملتان تک جانا ہو، ساہیوال سے کراچی تک جانا ہو، ہم تیار ہوتے ہیں، ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ آئیے سفر حج شروع ہونے لگا ہے، ذہنی اعتبار سے وہ تیار ہو جائیں کہ یہاں پر کہ ہم نے احرام کیسے باندھنا ہے، پہنچنا کہاں پر ہے، احرام باندھ کر ہمارے لوازمات کیا ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں پر دہرا۔ اب یہ پہلے تو تھا ارادہ حج، ارادہ حج کی ارادہ حج میں 7 چیزیں تھیں۔ نمبر 2، اب اپنے گھر سے روانہ ہونا ہے، ارادہ کر لیا، اس کا ویزا لگ چکا ہے، اور روانہ ہونے سے پہلے مشورہ یہ ہے کہ گھر کے اندر 10-15 دن پہلے ہی جو بیگ لے جانا چاہتے ہیں وہ رکھ لیجیے، اس کا منہ کھول کے رکھ لیجیے۔ آپ کے ذہن میں جو جو سفری اعتبار سے چیزیں آتی چلی جائیں اس میں جمع کرتے چلے جائیں۔ میں نے بھی چند دنوں سے بیگ اپنا رکھا ہوا ہے، یکدم چیزیں ذہن میں نہیں آتی، جو چیز یاد آتی ہے میں اٹھاتا ہوں اس کے اندر رکھ دیتا ہوں، جو چیز اٹھاتا ہوں اس کے اندر رکھ دیتا ہوں۔ ابھی سیٹنگ نہیں کی اور یہ تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں اور ابھی چند دن اور باقی ہیں، تو آپ سے بھی میں عرض کروں گا کہ گھر میں ایک جو بیگ لے جانا چاہتے ہیں وہاں پر رکھیے، اور اس کے اندر وقتاً فوقتاً آپ اس کا 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، بیگ تیار ہو جاتا ہے، اور لطف یہ ہے کہ دوسری طرف بندہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ بیگ نہیں تیار صرف ہوتا بلکہ بندہ بھی تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں ذہنی طور پر کہ میری اتنی چیزیں ہیں، یہ کچھ ہے، یہ کچھ ہے۔ کوئی یہاں پر آپ اپنے کاغذات محفوظ کر لیجیے، وہاں پر ایک جگہ پر جمع کر لیں، اور وہ بیگ، وہ ایک لٹکانے والا تھیلا، چھوٹا بیگ جو گلے میں لٹکایا جا سکتا ہو، وہ بطور خاص میں تو کہتا ہوں کہ بالکل چھوٹا بھی نہ لیں، لیکن اتنا سا ہے کہ اس کے اندر جوتا بھی آ جائے، اس کے اندر کوئی ایک چادر بھی آ جائے، اسی کے اندر کاغذات بھی آ جائیں، چونکہ پھر حرم پاک میں جانے کے لیے بھی ایک بیگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیوں نہ ایسا ہی بیگ لے لیا جائے کہ جس کے اندر جوتا بھی آ سکتا ہو، جس کے اندر کاغذات بھی آ سکتے ہوں، پھر جس کے اندر ایک چادر بھی آ سکتی ہو، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر گرمی میں جگہ ملتی ہے تو کم از کم چادر بچھا کر پھر اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ بھی ایک نظارہ ہوتا ہے، اے سی میں مزے لینے والا بندہ، اب اس کے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کر وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے وہ سڑک پر بھی کھڑا ہوتا ہے، میرے اللہ میں چلا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے اللہ میں سوڈان سے آیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے اللہ میں ایریٹیریا سے آیا، کوئی کہتا ہے میں پاکستان سے آیا، کوئی کہتا ہے میں تیونس سے آیا ہوں، اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، بس ایک ہی دھن ہے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ بندہ بیگ تیار کر لے، ضروری کاغذات، ان کی فوٹو کاپیاں ایک جگہ پر نہ رکھیں، اپنے بیگ کے اندر بھی رکھیں، بڑے بیگ کے اندر بھی رکھ لیں، اپنے کاغذات کی فوٹو کاپیاں، ضروری فوٹو کاپیاں ایک اور سیٹ اپنے کسی ساتھی کو بھی تھما دیں، کم از کم 3 سیٹ تو ضرور بنائے، خدا نخواستہ ایک سیٹ گم ہو جاتا ہے، دوسرا اویل ہونا چاہیے۔ اب حاجی کا وہ مرحلہ آ گیا ہے، بیگ تیار ہو گیا ہے، بیگ بھی تیار ہو گیا، بندے کا دل دماغ بھی تیار ہو گیا۔ اب
آج تاریخ، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اب روانگی ہے، جانے لگا ہے، مگر جانے سے پہلے گھر میں اس وقت ایسے وقت میں روانہ ہو کہ جو نماز دوگانہ نماز پڑھ سکتا ہو، یعنی سورج نکلنے کا وقت، غروب ہونے کا وقت نہ ہو، نصف النہار نہ ہو، یعنی ایسا وقت ہو کہ 2 رکعت پڑھ سکے، گھر کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ پڑھنے کے بعد اب یہ فقیرانہ صدا لگائے اور اپنے گھر والوں کو بلا لے۔ اب وہ گھر والے اسے روانہ کریں گے، گھر والے اسے روانہ کریں گے کہ حاجی صاحب کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا، ہمارا بھی سلام، تم اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھر میں جا رہے ہو، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہو، ہمارا بھی سلام کہنا، ہمارا بھی سلام کہنا۔ اور یہ بڑا عجیب سا مرحلہ ہوتا ہے، یہاں دل میں رکت آنے دیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جب کیفیت پیدا ہونے لگتی، بندہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، نہیں، آنے دیں، یہ بندے کی طرف سے نہیں ہے، یہ انعام ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، اس کو آنے دیں۔ اگر آنسو آتے ہیں تو آنے دیں، دل پسیجتا ہے تو اس کو پسیج جانے دیں۔ اگر دل کے اندر وہ جھکنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اسے جھک جانے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس بندے کا سفر شروع ہونے لگا ہے۔ آج میں پڑھے پہلی رکعت میں الحمشی کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد۔ یہ صورتیں پڑھ کر دعا مانگی جائے، گھر والوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ مل بیٹھ کر دعا ہوتی چلی جائے۔ اور بہت اچھا ہو کہ یہ شروع میں ہی کہہ دے کہ یا اللہ میں چلتے ہوئے دعا یہ مانگ رہا ہوں کہ تیری بارگاہ میں جو میں دعا مانگوں وہی قبول کرتے چلے جاؤ۔ چلتے ہوئے یہ کہے میرے اللہ، جو نبیوں نے دعائیں کی، جو ولیوں نے دعائیں کی، جو غوثوں نے دعائیں کی، جو کتبوں نے دعائیں کی، ان سب کی دعاؤں پر میں آمین کہہ رہا ہوں۔ جو انہوں نے دعائیں مانگی ہیں میرے اللہ وہی میری دعائیں ہیں، وہ میری دعائیں قبول کر لے۔ چونکہ ہر بات ایک بات ذہن میں لا کر ممکن ہے کہ نہ کر سکے، پہلے بڑی دعائیں مانگی جا چکی ہیں۔ اب اس انداز میں یہ بندہ تیار ہوا۔ اب یہاں پر گھر سے احرام باندھنا، یہ ہمارے لیے جیسے ہم ساہیوال میں ہے، پاکستان میں ساہیوال میں ہے، کیونکہ کسی نے لاہور سے جانا ہے، کسی نے ملتان سے جانا ہے، فیصل آباد سے جانا ہے، اور بھی مقامات ہیں، تو اس لیے عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ گھر میں سے سادہ کپڑوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ احرام جا کے باندھا جاتا ہے وہاں پر ایئرپورٹ پہ، چونکہ اب آپ اپنے گھر کی سرحد سے باہر جا چکے ہیں۔ جیسے مین روڈ ہے، شہری آبادی ختم ہوتی ہے، 92 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہو، بعض 92 کلومیٹر کہتے ہیں، بعض 48 میل کہتے ہیں، بعض 57.5 میل کہتے ہیں، تاہم 92 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ ہو اور ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلے، اور اپنے گھر سے باہر نکل کر شہری آبادی سے جب دور ہوتا ہے تو اس وقت یہ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر سنتوں کا ایک مرحلہ آتا ہے کہ کیا سنتیں پڑھے یا نہ پڑھے۔ بھی اگر اطمینان ہو، جیسے اپنی گاڑی ہے، گاڑی پر جا رہے ہیں اور ابھی ٹائم بھی پڑا ہوا ہے، ابھی تک فلائٹ کا ٹائم بھی کافی پڑا ہوا ہے، تو آپ سنتیں پڑھتے جائیں۔ لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں جائیں گے، اگر ہم یہ سنتیں پڑھتے جائیں گے دیر ہو جائے گی، فلائٹ لیٹ ہو جائے گی، تو پھر آپ سنتوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، صرف فرض ہی پڑھتے چلے جائیں، دوگانہ فرض پڑھتے چلے جائیں تاکہ وہاں پر پہنچ سکیں۔ اب یہاں پر ایک مرحلہ، جب ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر احرام ہمارا کون سا ہے۔ احرام ہمارا کون، یہ مطلب نہیں کہ یہ لٹھے کا ہے، کاٹن کا ہے، یہ کٹ، یہ نہیں۔ احرام ہمارا کون سا ہے، حج ہم کون سا ادا کر رہے ہیں، کیونکہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔
حج افراد یہ ہے کہ بندہ احرام باندھتا ہے، اور جو میقات سے پہلے، میقات سے یہ بات بھی ذہن میں رہے، جیسے مدینہ والے، مدینہ منورہ والے، ان کا میقات ہے ذوالحلیفہ، جیسے عام سے مشہور ہے مسجد علی، مسجد علی سے کہتے ہیں، تو وہاں پر لوگ جا کر اپنا احرام باندھتے ہیں، چونکہ اس کے بعد آگے جائیں گے احرام باندھا ہوا ہونا چاہیے۔ میقات مصر اور شام والوں کا میقات مقام جوفہ ہے، وہاں سے جب آگے بڑھیں گے تو احرام باندھ کے یہیں پر احرام باندھ لیں گے۔ نجد اور طائف والوں کا جو میقات ہے وہ قرن ہے، پاکستان میں ہے۔ ہندوستان والوں کا میقات جو یہاں سے جاتے ہیں وہ ہے یلملم۔ اور چونکہ ہم ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں عموماً، آج کل بحری جہازوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا، لہذا بہتر ہوگا کہ لاہور سے ہی احرام باندھ لیا جائے، چونکہ احرام باندھنے کے لیے جس وقت ہم اندر جہاز کے ہوتا ہے تو جہاز میں احرام باندھنے کے لیے وہ ٹوائلٹ اتنا محفوظ نہیں ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو بچا سکیں، وہ تو ایمرجنسی کے لیے ہے، ایمرجنسی نہ ہو تو پھر وہاں جانا بھی نہیں چاہیے، جو کہیں نہ کہیں سے وہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ اس مقام کے آنے سے پہلے، یلملم کے آنے سے پہلے یہ شخص احرام باندھ لے۔ ایسے عموماً ہمارے ساہیوال والے لاہور سے جاتے ہیں یا ملتان سے جاتے ہیں تو یہاں احرام باندھ لیں۔ لیکن ایک اور پتہ کی بات جو علماء بیان کرتے ہیں اور جو پریکٹیکل لائف میں بھی سامنے آتی ہے، ہماری بعض اوقات فلائٹس جو ہیں وہ لیٹ ہو جاتی ہیں، مؤخر ہو جاتی ہیں، اور ادھر سے ایک آدمی احرام باندھ کر نیت کر چکا ہو، اس کے لیے اگر فلائٹ ہماری ایک دن لیٹ ہو گئی تو اتنی دیر کے لیے اب احرام سے باہر تو آ نہیں سکے گا، چونکہ نیت کر چکا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ جیسے لاہور ایئرپورٹ پہ وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے جائیں، سر پہ جیسے ٹوپی کی ہوئی ہے اسی طرح سے رکھی جائے، احرام بھی اسی طرح سے، کپڑے وہ انسلی چادریں، تہبند اور اوپر والا ایک جو کپڑا چادر، اور سلائی کیے ہوئے کپڑے وہ اتار کے محفوظ کر لیں، لیکن ابھی تک نیت نہ کرے، احرام کی نیت نہ کرے، زیب تن تو چادریں کر لی ہیں مگر ابھی نیت نہ کرے، کیونکہ اگر نیت کر لیتا ہو سکتا ہے کہیں فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے۔ جب بیٹھ جائے، ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا ہے اور وہاں پر وہ مرحلہ اس کے اڑان لینے کا آ گیا ہے، اڑ گیا ہے، اب پتہ ہے اس کے یہاں پر اب تو یہ رک نہیں سکتا، تو بہت بہتر ہوگا کہ یہاں پر احرام باندھ لیا جائے اور نیت ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لی جائے، تاکہ ڈیلے ہونے کی صورت میں اس پر کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اب یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے فلائٹ چلی، تھوڑا سا اس کا قیام کراچی ہو جاتا ہے، بھئی کراچی میں تو کافی سارا یہاں پر، یا جیسے یہاں سے چلے تو دبئی میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، بعض کا فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پر انتظار کرنا پڑتی ہے، تو جب تک پہلے پہن لیا جائے لباس، 2 انسلی چادروں کا استعمال کر لیا جائے، مگر نیت کی جائے جس وقت کوئی حاجی صاحب اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں، یہ آسانی رہ جائے گی۔ حج کون سا کرنا ہے؟ حج افراد۔ حج افراد کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، میقات سے پہلے جو اس نے احرام باندھ لیا، نیت کرتا ہے کہ میں نے صرف حج کرنا ہے، صرف حج کرنا ہے، کوئی عمرہ نہیں کرنا۔ اب یہ بندہ حج افراد، اب اس کا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس کا احرام لمبا ہو جائے گا، چونکہ اس نے حج کرنا ہے اور باندھ لیا احرام، جب تک 8 ذی الحج تک نہیں پہنچ جاتا، یہ مسلسل مینا عرفات میں یہ رہے گا، احرام کی حالت میں رہے گا۔ لہذا جو لوگ پہلے جاتے ہیں نا حج افراد، ان کے لیے کافی مشکل ہے،
کافی مشکل ہے، کیونکہ اتنے دن انہیں 2 چادروں میں رہنا پڑے گا، لہذا ان کے لیے حج افراد مشکل ہے۔ دوسرا ہے حج قران۔ حج افراد میں یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی پر قربانی، وہ قربانی جو شکریہ کی قربانی ہوتی ہے اور مناسک حج کی ادائی کی شکریہ میں قربانی ہوتی ہے، وہ اسے نہیں لازم آتی، لیکن اس کا احرام لمبا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ حج قران ہے۔ حج قران ہے کہ ایک آدمی میقات سے پہلے احرام باندھتا ہے عمرے کا اور حج کا اکٹھا احرام باندھتا ہے کہ میں نے عمرہ کر لینا ہے، لیکن عمرے کے بعد پھر یہ احرام کی حالت سے باہر نہیں آتا، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد سر کو منڈواتا نہیں ہے، احرام سے باہر نہیں آتا، البتہ پھر یہ اسی طرح سے رہتا ہے، 8 ذی الحج کو یہ منی عرفات مزدلفہ کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ حج قران۔ اچھا، یہ بھی مشکل ہے کافی، لیکن ان لوگوں کے لیے آسان ہے کہ جو حج کے قریب دنوں میں پہنچتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جو سعادت حاصل ہوئی تو غالباً 5 دن باقی تھے، تو یہ آسان تھا۔ ہم نے محسوس کیا، ساتھیوں نے، ہم نے یہ محسوس کیا کہ کوئی بات نہیں، 5 دن میں تو ہم احرام میں رہ ہی سکتے ہیں۔ الحمدللہ پھر وہ حج قران کیا، یعنی پہلے عمرہ کر لیا، عمرہ کے بعد احرام کھولا نہیں، باقی جو دن تھے، 5 دن باقی رہتے تھے، ان میں ہم حالت احرام میں ہی جاتے آتے رہے۔ یہ بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، اپنا ایک الگ سواد ہوتا ہے۔ جیسے کچھ کھانے پینے کے لوگ رسیہ ہوتے ہیں نا، انہیں کباب کے مزے الگ ہوتے ہیں، وہ تتر بٹیر کے مزے الگ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں حج قران کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ یہ روحانی طور پر جو لطف آتا ہے، یہ عام طور پر بندے کو آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں بھی اس کے قربانی جو اسے شکریہ کے طور پر کہ عمرے کے ساتھ حج بھی کر رہا ہے، ایک قربانی تو یہ، اور اگر مقیم ہے تو دوسری قربانی اس کو کرنا پڑے گی کہ میں مقیم ہوں، اور مالدار بھی اگر ہے تو پھر دوسری قربانی وہ کرے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ مالدار ہو اور مکہ مکرمہ میں مقیم بھی ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ایک قربانی تو اس پر یہ لازم ہوگی، جیسے پاکستان میں رہتے ہوئے عاقل بالغ اور صاحب استطاعت بندے پر قربانی لازم ہوتی ہے، ایک تو وہ قربانی ہے۔ دوسری وہ قربانی ہے جو اس نے حج اور عمرہ دونوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اب یہ آدمی 2 قربانیاں کرے گا، لیکن عموماً اس مسئلہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ کوئی آدمی اگر ایسا ہے کہ اس نے عمرہ شریف کر لیا ہے اور اس کے بعد اسی حج قران کر رہا ہے، مگر وہ مسافر ہے، تو مسافر پر قربانی جو یہاں بھی کی جاتی ہے وہ لازم نہیں ہوتی، پھر ایک ہی قربانی دینا پڑتی ہے۔ وہ بندے جو وہاں پر مقیم ہوتے ہیں، عاقل ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، اور پھر وہ حج قران یا حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، ان پر 2 قربانیاں دینا لازم ہوتی ہیں۔ اب یہ جو عمرہ شریف کر لیا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لی، اب سر کو منڈوا دیا، اب یہ سادہ کپڑوں جیسے اس وقت ہم نے پہنے ہوئے ہیں، وہ حاجی اب عمرہ کرنے کے بعد سادہ ان کپڑوں میں آ جاتا ہے، وہ سرکاری لباس اس کا باقی نہیں رہتا۔ جب 8 ذی الحج آتی ہے تو دوبارہ سرکاری لباس کو وہ پہننا شروع کر دیتا۔ اب یہ حج تمتع ہے، یہ آسان ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی کے 20 دن پڑے ہوئے ہیں حج کے دن میں، 20 دن مثال کے طور پر وہ آج چلا جاتا ہے، اور وہ اگر آدمی حج افراد کرتا ہے، قران کرتا ہے، تو اس کو مسلسل 20 دن تک اپنا احرام باقی رکھنا پڑے گا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ البتہ اگر وہ حج تمتع کر رہا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد سادہ سے لباس میں آ جائے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ اب یہ حج تمتع کرتا ہے ایک شخص، اور آسانی بھی اسی میں ہے، حج تمتع کرتا ہے۔ اب عمرہ کا طریقہ، سب سے پہلے اس نے کام کرنا ہے،
پہلے یہ بات ذہن میں رہے، یہ بندہ معمولی بندہ نہیں ہے جس نے احرام باندھ لیا، یہ معمولی انسان نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو احرام باندھ کر بیت اللہ شریف کی طرف بڑھ رہا ہے یہ اللہ کا مہمان قرار پا جاتا ہے۔ غور کریں، ہمارے مہمان ہوتے ہیں جی یہ ڈی سی او ڈی پی او کا مہمان ہے، یہ جی ہمارے ایم پی ایم این اے کا مہمان ہے، یہ ہمارے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا مہمان، ہمارے صدر کا مہمان ہے۔ اور یہ تو احرام باندھ کر جانے والا بندہ یہ عام مہمان نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا مہمان بن جایا کرتا۔ اتنی بڑی خوش نصیبی اس کی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عمرے کا اعزاز یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب بندہ ایک عمرہ کر لیتا ہے اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، درمیان میں خدا نخواستہ جتنے بھی گناہ آ جاتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی خوش نصیبی کا سفر ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ ہے عمرے کا۔ اور پھر ایک اور بات، جو لوگ رمضان المبارک میں عمرہ کرتے ہیں ان کا تو مقام ہی بہت بڑا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ رمضان المبارک میں عمرہ شریف کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ مصطفیٰ کے ساتھ مل کر عمرہ کیا ہے۔ یہ مقام ہے اس کا۔ احرام کا طریقہ جو ہم نے یہاں سے باندھنا ہے نا، لاہور سے، کراچی سے، یا ہم نے فیصل آباد سے، ملتان سے جو احرام باندھ کر جانا ہے، اس کا طریقہ کیا رکھیں؟ پہلے جتنے بھی زائد بال ہیں وہ صاف کر لیے جائیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 2، غسل کر لیا جائے۔ اگر غسل نقصان دیتا ہو تو وضو کر لینا بھی اس کے لیے کافی و وافی ہوگا۔ سفید 2 چادریں، 2 چادروں کو استعمال میں لائے گا، 2 چادریں ہوں گی، ایک تہبند کے طور پر جسے ہم دھوتی کہتے ہیں، باندھنے کا بھی خاص۔ اور میں حیران ہوں بہت سے لوگوں کو احرام کی چادر باندھنی ہی نہیں آتی، وہ انہیں تو ہمارے دیہاتی بھائیوں کی طرح کی چادر باندھنی نہیں آتی، تو یہ احرام کی چادر باندھنے کے لیے نہیں، ذہنی طور پر تھا۔ گھر میں پریکٹس کریں، گھر میں پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں کہ میں نے چادر کیسے باندھنی۔ خیر جو اوپر لینے والی چادر ہے وہ تو ذرا آسان کام ہے، لیکن اصل مشکل کام جو ہے، اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آگے سے سلائی کروا لیتے ہیں، اپنی طرف سے تو بہت اچھا کام کرتے ہیں تاکہ سطر پوشی ہو جائے، کہیں ہم الجھے نہ رہیں، ہمیں زیادہ سنبھالنے کی ضرورت نہ، لیکن یہ کراہت ہے، اسے سلوایا نہیں جا سکتا، وہ تہبند کی طرح، دھوتی کی طرح اسی طرح سے رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو جوتا پہنا جائے، جو چپل ہے وہ ایسی ہونی چاہیے مردوں کے لیے کہ ان کے پاؤں کی جو درمیان والی ہڈی ہے وہ چھپنے نہ پائے، جسے ہم وہ کہتے ہیں یہ ایک تو ہے پاؤں کا نیچے والا حصہ، یہ جو پاؤں کا اوپر والا حصہ، اور اس کی جو ہڈی ہے وہ چھپنے نہ پائے۔ اب یہ ایسا چپل پہنے، ایسا چپل نہ پہنے کہ جس کے ساتھ وہ ملفوف ہو جائے، چھپ جائے۔ پھر اس کے بعد اب ہم سفر اپنا شروع کرنے لگے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیے جائیں بڑے فقیرانہ انداز میں، کیونکہ اب 2 چادروں کے اندر یہ فقیر آ گیا ہے، یہ فقیر آ گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ اور مجھے ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، میں نے پہلی مرتبہ راوی کے علاقے میں سنا تو مجھے بڑا لطف آیا تھا۔ بھلیاں کو بھلی لاج، سادہ سا جملہ ہے، سادہ سا جملہ ہے کہ آدمی بولا تو مجھے بڑا لطف آیا، بھلیاں کو بھلی لاج، بھلیاں کو بھلی لاج۔ تو بندہ اگر کسی، پہلی بات تو ہے کہ یہ یاد ہونا چاہیے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بڑا اچھا ریدم ہے، میں کہتا ہوں کہ سارے اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جب ہم نے احرام باندھ لینا ہے تو نیت کرنی ہے، تو سب سے پہلے کام ہی یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ وہ تلبیہ ہے، اور کچھ نہ بھی یاد ہو، یہ تلبیہ تو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے حاضری لگتی ہے نا۔ اسے یوں لیں گے اور زیادہ لطف آئے گا کہ جب ماسٹر صاحب حاضری لگاتے ہیں، محمد بشیر وہ کہتے ہیں حاضر جناب، محمد نذیر یس سر، محمد عتیق لبیک۔ اب یہ وہ حاضری ہے جو بندہ اپنے مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے لبیک، اور اس ذوق کے ساتھ لبیک کہیے، کیونکہ لبیک بندہ اس وقت کہتا ہے کہ جس وقت اس کا نام پکارا جاتا ہے۔ حاجی آپ کو مبارک ہو، آپ لبیک بعد میں کہہ رہے ہیں، رب ذوالجلال نے تمہارا نام پہلے پکار لیا۔ اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے، اور یہ شخص آگے جو بڑھنا ہے عمرہ کی نیت ہے، اور عمرہ کی نیت اس انداز میں کہ اللہم انی ارید العمرہ تھا، یا اللہ میں عمرہ کا ارادہ رکھتا ہوں، فیسر لی، یا اللہ اسے میرے لیے آسان کر دے، فتقبلھا منی، اور میرے اللہ میری طرف سے اسے قبول کر لے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ الفاظ یاد ہوں، اتنا تو یاد رہ سکے گا، اتنا تو یاد رہ جائے گا کہ بندہ دل کو کھلا کر کے کہے اب تو ہونتے من جا، ہونتے من جا، کچھ نہ یاد رہے، اتنا تو یاد رہ جائے اب تو مان جا، اب تو مان جا۔ بھلدا بھلدا بھل گیا مولا تے ڈھل گئی عمر اے ساری، ہونتا اگا آ گیا نیڑے پنڈ گناہاں بھاری۔ کچھ نہ یاد ہو، پنجابی کے بول تو یاد رہ سکتے ہیں، جو آپ کی زبان ہے اس میں کہیں، اردو میں کہیں، پنجابی میں کہیں، پشتو میں کہیں، ہندی میں کہیں، اللہ تو سب کی بولیوں کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد یا اللہ آسان کر دے۔ اور یہ جملے خواتین کا جو احرام ہے، ان کا بھی، خواتین کا احرام صرف ان کا یہ ہے کہ وہ اپنا ماتھا اور پورا چہرہ اسے کپڑا لگنے سے بچائیں، کپڑا لگنے سے بچائیں۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ یہ مرد بھی اپنا چہرہ بچائے، سر پر، مرد کے لیے تو یہ بھی ہے سر پر بھی کپڑا نہ رکھے، اور پھر یہ ہے کہ پاؤں کی، مرد کے لیے یہ پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ چھپنے نہ پائے۔ مگر عورتوں کے لیے کوئی جوتا کا خاص انتخاب نہیں، جیسے ہیں پہلے پہنتی ہیں ویسے ہی پہن سکتے ہیں۔ اور اچھی بات ہے کہ خواتین ذرا ایسا جوتا پہنیں کہ جو چلنے میں آسانی پیدا کرے، جیسے شوز ہوتے ہیں، چپل پہنیں گے تو ممکن ہے کہ وہاں پر ان کے لیے پریشانی بن جائے۔ اچھا، اب یہاں پر اس کا یہ مطلب اور یہ بہت بڑا امتحان ہے عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے۔ عورتوں کو حکم ہے کہ تم نے چہرے پر پردہ نہیں ڈالنا، اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ تم نے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے۔ عجیب نظام ہے۔ اب یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اب کھلے بندوں مردوں کے سامنے آتی جاتی رہو، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اگر کسی کے پاس کوئی پنکھا وغیرہ، کوئی گتا وغیرہ یا کاغذ ہے، وہ اپنے سامنے کر لے۔ آج کل ویسے ایسی ٹوپیاں مل جاتی ہیں خواتین کے لیے، وہ کہ ذرا تھوڑا سا اس کا جو آگے نکلی ہوئی چیز ہے چھجا سا ہوتا ہے، وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر نقاب کر لیتی ہیں خواتین، تو نظر بھی آتا رہتا ہے اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگتا، آسانی بھی رہتی ہے۔ اور ایسا خواتین کو کرنا چاہیے۔ یہ یہاں سے ذرا نہیں ملتی ٹوپیاں، شاید مل جاتی ہوں، میری نظر میں نہ ہوں، تاہم میں تو ٹوپیاں گھر والوں کے لیے لے کر 3-4 آیا تھا۔ خواتین کے احرام میں یہاں پر انہوں نے بھی باندھ لیا ہے،
مرد تو اونچی آواز سے کہیں گے لبیک اللہم لبیک، مگر خواتین اندر ہی اندر کے صرف ان کے کان سنیں، الفاظ بنے مگر بلند آوازی نہ ہو، اس انداز میں وہ آگے بڑھیں گے۔ کچھ چیزیں احرام کے اندر ممنوع ہیں، احرام کے اندر ممنوع، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے، جانگیا جیسے پہنا، جانگیا پہننا جائز نہیں، لنگوٹ پہن لیا جائے کیونکہ جانگیا کی سلائی ہوتی ہے، لنگوٹ جو ہوتا ہے وہ کپڑا ہوتا ہے، اس کو کس لیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی یہ بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ باندھ لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات۔ خوشبو کا استعمال کرنا ممنوع ہے، بھئی کیسا فقیر ہے، خوشبو کے بغیر ہی چل۔ ہاں احرام باندھنے سے پہلے جسم کو خوشبو لگا لی جائے، احرام کو خوشبو لگائی جا سکتی ہے، مگر وہ دیر پا نہ ہو، وہ اڑ جانے والی ہو، اس کا جسم بھی جیسے لیپ ہوتا ہے، کریم ہوتی ہے، وہ ایسی بھی نہ ہو، اور زیادہ دیر تک اس کا اثر اٹھنے والا بھی نہ ہو، جو نا کہ 2-3 گھنٹے کے بعد بھی خوشبو لگی رہتی ہے، خوشبو آتی رہتی ہے، یہ نہ ہو، کیونکہ اگر اسے نہانا پڑ گیا، اب یہ خوشبودار احرام اتار کر رکھے گا، نہائے گا، اس کے بعد جب احرام دوبارہ باندھے گا، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ خوشبودار احرام دوبارہ لے رہا ہے، اور اگر اس کے بعد ایک دن یا ایک رات کا دورانیہ گزر گیا اسی طرح سے خوشبودار کپڑا پہنے ہوئے، اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے زیادہ پائیدار خوشبو، جس کا بہت لانگ پیریڈ والی خوشبو ہو، وہ استعمال نہ کی جائے۔ بالکل اسی طرح سے اور کافی اس کی جو پابندیاں ہیں کہ ان پابندیوں میں بطور خاص احرام کی حالت میں چغل خوری نہ کی جائے، لڑائی نہ کی جائے، دھینگا مشتی نہ کی جائے، دوسروں کو طعن و تشریح نہ دی جائے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ خاص طور پر بطور خاص جھگڑا لڑائی کرنا یہ نہ کیا جائے، جھگڑے کے چانسز بڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو جلدی ہوتی ہے، وہ اپنے جلدی کی وجہ سے سامان رکھنے میں تیزی دکھاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہاں پر یہی تو مرحلہ ہے قابو رکھنے کا، یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اس سے بچا جائے۔ جسم سے میل کچیل کو دور کرنا، خوشبودار صابن کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ممنوع ہیں۔ بالکل اسی طرح بطور خاص بال کے ٹوٹنے کا ایک مرحلہ آتا ہے، یہ بال کا ٹوٹنا۔ اگر تو کوئی آدمی ایک بال ٹوٹ گیا خود بخود، یا جسم کا کوئی کسی حصہ سے بال خود بخود ٹوٹ گیا ہے، تو اس پر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوتی، خود بخود گر گیا۔ بعض کو بیماری بھی ہوتی ہے، بال ان کے گر جاتے ہیں۔ اور اگر وضو سے بال گرے، اب بال گرے ہیں تو یا تو 1-2 گرے ہیں تو کچھ اس پر لازم نہیں، اور اگر 3 بال گر گئے ہیں تو پھر اس آدمی کو وہاں پر صدقہ و خیرات کرنا، اس پر مٹھی بھر گندم کا صدقہ و خیرات کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر 3 سے بڑھ گئے، جہاں تک 1/4 حصہ تک جتنا سر ہے بال اس کے گر گئے، یا اس نے ان کو مونڈ لیا ہے، تو اس پر لازم ہو جائے گا کہ 1 سا گندم کا، یعنی آدھا سا گندم کا وہاں پر وہ دے گا، یعنی 2 کلو گرام اور 300 گرام، 2 کلو گرام اور 300 گرام اب یہاں پر صدقہ و خیرات کے طور پر دے دے گا۔ وہاں پر یہ کہاں خریدے گا گندم؟ آسان ہی ہوتا ہے کہ جتنے کی گندم ہے وہاں پر جیب میں ہاتھ ڈالے، وہاں پر اتنے ریال نکالے اور کسی کو دے دے، یہ اس کے لیے آسان کام ہوگا۔ اگر کسی آدمی کے کھجائی اس نے کیا ہے اور پھر کھجانے کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ اس کے بال گرتے ہوں تو اسے سر کو کھجانا نہیں چاہیے۔ یہ بندہ، اس کا 11واں مرحلہ ہے، اب یہ بندہ احرام باندھا ہوا ہے، یہ فقیر جا رہا ہے، اور یہاں پر آگے بڑھ رہا ہے، جدہ شریف پہنچ گیا، یا جاتے ہی مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، عموماً جدہ شریف چاہتے ہیں، پہنچ گئے، اب مکہ مکرمہ میں پہنچنا ہے۔ جو اس نے احرام باندھا تھا، یہ وہ فلائٹ ہے جو جدہ میں جائے گی۔ جدہ میں پہنچے،
جدہ میں پہنچ کر اب اس نے مکہ مکرمہ میں آنا ہے۔ اب وہاں پر بالکل فقیرانہ انداز میں اب آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں کہ ایک فقیر جا رہا ہے، مولا تیرے دروازے کا مانگتا رہا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، تیرے بارگاہ میں مانگنے کے لیے آ رہا۔ یہ بندہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے، وہاں سے گاڑی کے ذریعہ آگے وصول کرنے والے بڑی گاڑیوں کے بعض کی اپنی ہوتی ہیں گاڑیاں، پہنچتے مکہ مکرمہ پہنچ کر یہ خود آدمی تجزیہ کر لے کہ کیا آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسے آرام کرنے کی ضرورت ہو، آرام کریں، ابھی عمرہ شریف کے لیے نہ جائیں، تھکے ماندے ہوں گے، پھر وہ لطف بھی نہیں آئے گا، پہلے آرام کر لیں، کھانا وانا کھا لیں، آرام کر لیں، پھر اس کے بعد روانہ۔ اور اگر آپ تازہ دم ہیں، روزانہ 5-7 کلومیٹر سیر کر لیتے ہیں، 10 کلومیٹر سیر کر لیتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے فضل و کرم، پھر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پھر سیدھے جائیں، پھر ملنگوں کی طرح بڑھتے چلے جائیں۔ 12واں مرحلہ یہ ہوگا کہ مسجد حرام شریف آ گئی ہے، آپ مسجد حرام شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ بندہ پڑھتا ہوا بھکاری آ گیا، اور یہاں اپنے آپ کو کھلا کریں، اپنے آپ کو بند نہ کریں۔ اس دروازے سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ اب اس گھر سے نہیں مانگنا جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ اگر میں کہہ دوں، میں اپنی بات کرتا، میں اگر کسی سے کہہ دوں بھائی میرے پاس آ جائے، میں اس کو یہ اینک دے دوں گا، اور میرے پاس آئے تو میں کیوں نہیں دوں گا؟ مجھے ہچکچاہٹ ہوگی، ابھی تو میں نے اعلان کیا ہے، میں اسے ضرور دوں گا۔ اور یاد رکھنا، یہ تو اعلان ہی رب ذوالجلال نے کیا، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ او مانگنا، او مانگ تو صحیح، تو مجھ سے مانگ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں، تو جب بھی مانگے گا میں تب تک تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ یہاں اپنے آپ کو بند نہ کرے، کھلا کر دے، یہی سے مانگنا ہے۔ اور یہاں پر بڑی مشکل کے بعد پہنچے ہیں، عرصہ دراز کے بعد پہنچے ہیں، مسجد حرام شریف کی حاضری ہے، اور پہلی نظر جب پڑ جائے تو پھر 3 مرتبہ کہا جائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر راستے سے ہٹ کر یہ 3 مرتبہ پھر کلمہ شریف پڑھنا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ راستے سے ہٹ کر، چونکہ راستے میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو کوئی ادھر سے دھکا لگائے گا، کوئی ادھر سے بھی ذوق ختم ہو جاتا ہے، راستے سے ہٹ جائیں، جگہ تلاش کریں، وہاں پر آپ کھڑے ہو کر بیٹھ کر بیت اللہ شریف کو تکتے رہیں اور رب سے مانگتے رہیں۔ اب عمرہ شریف کا یہاں پر ہم مسجد میں جاتے ہیں، جیسے یہاں گول چوک مسجد ہے، یہاں آتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد، لیکن یہ مسجد حرام میں جب ہم جائیں گے وہاں پر نفل نہ پڑھے جائیں، کیونکہ وہاں پر سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، شیفتگی کے ساتھ، رفتگی کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا جائے، مستوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح، پروانوں کی طرح بیت اللہ شریف کے گرد گھوما جائے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اور یہاں پر 14واں مرحلہ یہ ہے کہ اب آپ نے چونکہ احرام باندھے ہوئے ہیں، طواف کعبہ کرنا ہے، تو جو اوپر والی چادر ہے وہ بغل سے نیچے نکال اور اوپر دے دیجئے۔ یہ جو بغل سے نیچے نکال کر کی ہے، اسے کہتے ہیں استباء، اور یہ 7 چکروں کے اندر اسی طرح سے کندھے کو ننگا رکھنا یہ سنت ہے، اور جس وقت 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں
پھر ہم مقام ابراہیم کی طرف بڑھتے ہیں، زمزم شریف کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ہم صفا و مروہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر جاتے ہوئے یہ جو عمل کیا جاتا ہے اس وقت یہ کندھے کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ حجر اسود شریف کے سامنے آ کر سٹارٹ کیسے لینا ہے؟ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں موقع مل جاتا ہے، وہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر اپنے لبوں کو وہاں پر رکھتے ہیں اور چومتے ہیں۔ یہ اس مقام پر لبوں کو رکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کے اور میرے آقا نعمت نے اپنے لبوں کو رکھا ہوا۔ اور اگر نہیں بھی، آج کل رش بہت ہوتا ہے، بڑے بڑے جوان جو ہیں پس جاتے ہیں، نہیں کر پاتے، ان کے لیے بھی رکھا ہے کہ عین وہاں پر پتھر شریف کے سامنے، حجر اسود کے سامنے جہاں بھی ہیں، اس کے تھوڑا سا سامنے سے تھوڑا سا ہٹے ہوئے، یعنی حجر اسود اب دائیں جانب ہو، بندہ اس لائن کے بائیں جانب ہے، اب تھوڑا سا ہٹ کر آگے بڑھ کر جب بالکل عین پتھر سامنے آ جائے، حجر اسود سامنے آ جائے، تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے۔ یہ ایک مرتبہ اٹھانا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے اور پھر اسی جگہ پر کھڑے کھڑے سیدھے ہو جائیں کہ بیت اللہ شریف آپ کے بائیں جانب آ جائے۔ اب یہ عمل یہ دہرایا جائے گا کہ، اور یہ پریکٹس جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، اب یہ ہے کہ سینہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، چہرہ بار بار اسے نہ دیکھ، بیت اللہ شریف کو نہ دیکھیں۔ اب آپ کا کندھا، بایاں کندھا بیت اللہ شریف کی طرف ہے، اور اس عمل کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیے۔ بسم اللہ اللہ، اب کا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر بڑے پیار کے ساتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ مجھے یہاں یاد آتا ہے جیسے مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی۔ تو اب دیوانے نے چومنا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ہتھیلیوں نے رخ کر لیا ہے اس مقدس مقام کا جس مقام کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، وہاں نہیں بھی پہنچا، رخ تو ادھر ہو گیا نا۔ جب ادھر رخ ہو گیا ہے، انہیں کو چوم لیتا ہے، اپنے آپ میں جھوم جاتا ہے، اور رب ذوالجلال اس کو وہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ رکن یمانی، یہ حجر اسود سے جو پہلا کونا ہے نا، وہ ہے رکن یمانی۔ وہاں پر اگر احرام باندھا، اگر ہاتھ لگا سکیں تو لگا لیں، لیکن آج کل وہاں بھی خوشبو لگاتے ہیں، نہ لگائیں، ہاتھ نہ لگائیں، چونکہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے۔ جب احرام سے فارغ ہو کر آئیں گے اس وقت بے شک لگا لیں۔ اسی لیے اسی طرح احرام باندھا ہوا ہے تو حجر اسود شریف کا بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کریں، چونکہ وہاں پر ہاتھ رکھیں گے، بوسہ شریف لیں گے تو وہاں پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اور جب بھی چکر آ جائے گا، ایک چکر ہو جائے گا، تو اس وقت بیت اللہ شریف کی طرف سینہ کرنا ہے، چہرہ کرنا ہے، اور کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ کہہ کر اپنی ہتھیلیوں کو، اپنے منہ کو چوم لینا ہے۔ اس کے بعد ملتزم وہ مقام ہے کہ حجر اسود سے لے کر جو دروازہ بنا ہوا ہے، اس کا درمیان والا حصہ یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ التزام، وہاں چمٹ جائیں، سینہ لگا دیں، اپنے ہونٹوں کو رکھ دیں، جو کچھ ہے وہ مانگ لیں، جو کچھ ہے وہ مانگ لیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر رب ذوالجلال دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب اس میں 17واں مرحلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر 7 چکر مکمل ہو گئے۔ اب آپ مقام ابراہیم کی طرف آ جائیے۔ کچھ لوگ وہیں پر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے، چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور اسے وہاں پر مسلے جانے کا اندیشہ۔ حاجیوں کے پیچھے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں پر بیٹھ جائیں۔ وہاں نہیں ہے تو 2 رکعت نماز
بیت اللہ شریف کے کسی بھی خطے میں پڑھ لیں، رب ذوالجلال وہی ثواب عطا فرما دے گا جو مقام ابراہیم کے قریب پڑھنے پر عطا فرمانا، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اور وہی سورہ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا۔ 18واں مرحلہ، زمزم شریف پئیں اور خوب پئیں اور دل کھول کر پئیں، کوئی اس کے اندر باقی نہ رہے، کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مجھے یاد اچھی طرح جب یہ فرمایا کرتے کہ میں نے زمزم شریف پیا، پھر اور پیا، پھر اور پیا، پھر اور پیا، پھر اور پیا، فرمایا کرتے میں یہاں تک پیتے اب کوئی گنجائش نہ رہ جاتی، چونکہ یہاں پر یہ نفاق کی علامت ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ جی بھر کے زمزم شریف پیتا ہے، اب کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ ہو سکے تو کچھ چھینٹے اوپر بھی ڈال لیے جائیں کہ یہ وہ پانی ہے کہ جس پانی کو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، یہ وہ پانی ہے کہ جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی ہوئی ہے، یہ وہ پانی مقدس پانی ہے جہاں پر جس پانی کو حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمایا، یہ وہ پانی ہے۔ زمزم کے کنواں شریف میں یہاں پر پینے کا بھی طریقہ یہاں بھی یہ ہے کہ زمزم شریف لیا اور جب شروع کرنا ہے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، گونٹ لیا، نیچے کر لیا، اور اس کے بعد پڑھنے الحمدللہ، اور 3 سانسوں کے اندر پہلے گونٹ الحمدللہ، جب واپس اتارا وہاں پر الحمدللہ، شروع کیا بسم اللہ، اور یہ 3 مرحلوں میں کیا جائے اور یہ پیا جائے، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا جائے۔ آب زمزم شریف سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، بے ادبی نہیں ہے، لیکن استنجا کرنا یہ بے ادبی ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کا باوضو ہو سکتا ہے۔ اب اس مرحلہ کے بعد صفا و مروہ کی سعی ہے۔ صفا ایک بلند پہاڑی ہے، 7 چکر آپ کے مکمل ہو چکے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے زمزم شریف وہاں پر مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھ لیے، مبارک ہو۔ زمزم شریف آپ نے پی لیا، مبارک ہو۔ اب صفا لکھا ہوتا ہے وہاں پر کہ یہ اس طرف صفا ہے، صفا پہاڑی پر اتنا سا اوپر ضرور چلے جائیں کہ جہاں سے بیت اللہ شریف دکھائی دیتا ہو۔ آج کل بلڈنگ بن چکی ہے، دکھائی نہیں بھی دیتا، لیکن کم از کم اتنی بلندی پر چلا جائے، اگر یہ بلڈنگ نہ ہوتی تو بیت اللہ شریف دکھائی دیتا۔ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہاتھوں کو یوں کر کے، جیسے استلام پہلے کیا جاتا تھا، وہ یوں ہاتھوں کو بیت اللہ شریف کی طرف کر کے پھر سرخروئی حاصل کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں پر ہاتھوں کو جیسے دعا مانگی جاتی ہے، ہاتھوں کو یوں اٹھانا، استلام کی طرح نہیں بلکہ دعا کی طرح ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اور یہاں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو استلام کرنے کی طرح کر رہے ہوں گے۔ پھر دل کھول کر یہاں پر مانگا جائے، کیونکہ یہ بھی وہ جگہ ہے کہ یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ ڈھلوان کی طرف جا رہے ہوں گے، کیونکہ صفا سے مروہ کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں۔ درمیان میں اوپر لائٹیں لگی ہوتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے میلین اخضرین۔ وہ جو سبز رنگ کی لائٹیں، پہلی لائٹ سے ذرا دوڑنا شروع کر دینا ہے اور دوسری لائٹ پر اپنی دوڑ کو مکمل کریں، نارمل سا انداز میں نا، زیادہ دوڑ بھی نہیں، مناسب سا انداز، کیونکہ یہاں یہی وہ مقام ہے کہ پانی کی تلاش میں سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھی۔ اللہ کو ادا پسند آئی، بندوں کو حکم دیا میری بندی دوڑی ہے، تم کیوں نہیں دوڑو گے؟ بندوں کے دوڑنا پسند آتا ہے، اب بندوں کا، عورتوں کو نہیں، چونکہ ان کے نسوانی خد و خال ایسے ہیں کہ ان کا نہ دوڑنا ہی بہتر ہے۔ جب ہم مروہ پہ پہنچے ہیں تو یہ ایک ہو گیا چکر۔ ہمارے یہاں ایک اور غلطی کی جاتی ہے، صفا سے جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں صفا سے مروہ، اور مروہ سے صفا پر آ کر سمجھتے ہیں کہ ایک چکر ہو گیا، حالانکہ یہ 2 ہو گئے ہیں۔ اور یہ مرحلہ اس وقت ہوا بابا جی قبلہ، مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ میں بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی
اپنی ماں جی کے ساتھ میری نانی اماں تھیں، میں ان سب کے ساتھ حج کی شریف پر حاضر پہلی مرتبہ ہوا۔ بابا جی نے فرمایا ہم نے کمال ہے، ہم نے اتنی دیر سے پہلے صفا مروہ کی سعی کر لی، تو نے کیسے کی ہے؟ میں نے کہا سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا، پہلے میں صفا سے مروہ کی طرف گیا ہوں، مروہ سے صفا کی طرف آیا ہوں، تو پھر ایک چکر تھا، پھر وہاں بابا جی ہیں کہ چپ ہو جا۔ وہ فرمایا یہ ایک نہیں تھے، یہ دو تھے۔ میں نے کہا جی میں سمجھ نہیں سکا تھا اس بات کو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر میں نے 7 نہیں بلکہ 14 مرتبہ جانا آنا کر لیا، اور یہاں پر ایک میں نہیں بہت سے لوگ اور بھی اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ صفا مروہ کی سعی ہے، یہاں پر بہت سے اور بھی مسائل ہیں۔ اب ایک مرحلہ آتا ہے سر منڈانے کا، صفا سے شروع ہوں گے، مروہ پر 7ویں مرتبہ مروہ ہوگا۔ یہاں سے عورتوں نے اگر جو یہاں پر کرنی، خود بھی یہاں پر بال کاٹے جا سکتے ہیں اور کسی سے کٹوائے بھی جا سکتے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ کسی سے کٹواؤ، خود نہ کاٹو۔ نہیں، خود بھی کاٹے جا سکتے ہیں اور اسے کٹوائے بھی جا سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کم از کم چوتھائی حصہ، سر کا چوتھائی حصہ اس کے بال کو یہاں پر الگ کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کیا جاتا تو پھر یہ دم پڑ جائے گا۔ بعض عورتیں جو کرتی ہیں کہ اپنی چٹیا سے اپنی چٹیا کے آخر سے وہ ایک پورے کے مطابق کاٹ لیتی ہیں۔ ان خواتین کو بھی سوچنا ہوگا، چونکہ عورتوں کے بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کیا سارے سر کے بال آخر تک پہنچ چکے ہیں؟ وہاں سے اگر کاٹا جائے گا ایک پورے کے مطابق تو پھر یہ سرخرو ہوں گی۔ کیونکہ اگر آپ نے دیکھا کہ خواتین کے بعض اوقات بال ہوتے ہیں بالکل آخر سے وہ چونچ سی نکلی ہوتی ہے، دم سی بنی ہوتی ہے، تو وہ خواتین تاکہ ہمارے بال کم نہ پڑ جائیں صرف انہیں اسے کاٹ دیتی ہیں۔ بھائی دیکھنا یہ ہے کیا چوتھائی حصے کے بال وہاں تک پہنچے ہوئے تھے؟ اگر نہیں پہنچے ہوئے تھے تو چوتھائی حصہ کم از کم وہاں پر ہونا چاہیے، پھر بال تھوڑے سے اوپر کر کے وہاں پر کاٹے جانے چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے چند بال کتر دیتے ہیں تو وہ شرعی طور پر درست نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی نفل کیے جائیں پڑھے جائیں وہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ اب یہ ایک حج تمتع کرنے والے نے اپنا عمرہ شریف مکمل کر لیا، اب حج کا موسم، اب اس نے باقی سادہ کپڑوں میں آ گیا۔ ان مرحلوں میں سے 22واں مرحلہ یہ ہے کہ اب 8 ذی الحج ہے۔ جس آدمی نے حج افراد کرنا ہے وہ تو ابھی تک بھی احرام کی حالت میں ہے، یا جس نے حج قران کرنا ہے وہ بھی اسی طرح سے مسلسل احرام کی حالت میں ہے۔ جس نے حج تمتع کیا ہے اس نے احرام اتار کر سادہ کپڑے پہن لیے تھے، اب وہ 8 ذی الحج کو اپنے گھر سے مکہ مکرمہ میں ہی احرام باندھنے کا، بیت اللہ میں آ جائے گا۔ اگر اس کے اندر اتنی طاقت موجود ہو کہ بیت اللہ کا طواف کر لے تو یہاں پر سعی بھی پہلے کر لے، یہ اس کے لیے فائدہ رہے گا، کیونکہ جو اسے طواف زیارت بعد میں آ کے کرنا ہے پھر اسے طواف کے بعد وہ سعی نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ بندہ 8 ذی الحج کو بیت اللہ کا طواف کر لے، اور بہت مناسب ہے کہ اس نفلی طواف کے بعد وہ وہاں پر صفا مروہ کی سعی بھی کر لے، تاکہ اس نے 8 ذی الحج کو بعد جب 10 ذی الحج کو اس نے سر کو منڈوانے کے بعد آنا ہے تو طواف کعبہ جسے طواف زیارہ کہا جاتا ہے وہ کرنا ہے۔ پہلے اگر اس نے سعی نہیں کی ہوگی تو پھر سعی بھی کرنا پڑے گی اور یہ کافی لمبا چکر پڑ جائے گا۔ اب حج کا احرام ہے 8 ذی الحج کو، یہ پہلا دن ہے۔ مکہ مکرمہ کے رہنے میں حاجیوں کا سیلاب ہے جو سفید پوش ہیں، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ حاجی اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اے اللہ ہم کفن پہن پر چلے ہوئے ہیں، ہم صرف تن کو اجلا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ظاہر کو سفید کر سکتے ہیں، اندر کا سفید کرنا تیرے ہاتھ میں ہے، اندر کا سفید کرنا تیرے ہاتھ میں مولا۔ بس میں اپنے تن کو صاف کر سکا ہوں، من کو صاف کرنا تیری ذات کا کام ہے۔ یہاں پر
یہ شخص حج کی نیت اب کر لیتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، احرام باندھنے کے بعد سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک یہ مسلسل پڑھتا چلا جائے۔ اور پھر اگر اب پہلے تھا عمرہ کے لیے اس نے احرام باندھا، اب حج کے لیے احرام باندھا ہے، تو میں چاہوں گا اسی ردم کے ساتھ پھر پڑھ لیا جائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ مسلسل ردم کے ساتھ پڑھتا چلا جائے، اور پھر یہ بندہ، یہ شخص اسی طرح سے پڑھتا چلا جائے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگے اللہم انی اسألک رضاک، اللہ اب تو مجھے اپنی رضا عطا فرما دے، والجنہ، یا اللہ میں تیری جنت کا طالب ہوں عطا فرما، وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ والنار، یا اللہ میں تیری سختی سے، میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ 24واں مرحلہ یہ ہوگا مینا میں جانا، یہ ہے 24واں مرحلہ، مینا میں چلے جانا۔ یہ بندہ مینا میں پہنچا، اور مینا میں پہنچنے کے لیے تلبیہ کثرت سے کیا جائے، اور وہ بار بار رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا مانگی جائے۔ 8 ذی الحج کو مینا میں پہنچ گیا، اور یہ 8 ذی الحج کو طلوع آفتاب سے پہلے فجر اس نے پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی۔ اب یہ شخص چلنا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ شخص مینا شریف میں جب پہنچ گیا، اب اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ رات یہیں پر ٹھہرے گا، اور اس کے بعد 9 ذی الحج کو لاکھوں کا سمندر، لاکھوں بندوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میدان عرفات میں پہنچا ہوا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں، رب کو منایا جا رہا ہے، اور یہ عجیب سی دیوانگی ہوتی ہے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں۔ زوال کے بعد لوگ اپنی اپنی دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں، دل کھول کر یہاں بھی مانا جائے، دل کھول کر مانگا جائے میرے اللہ میں آ گیا ہوں، اور وہ نقشہ ذہن میں لائیں، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا۔ وہ ایک فلم سی چلتی ہے، جب فلم چلتی ہے وہ بندہ سوچتا رہے اور پھر کہے کہ میرے اللہ مجھے تو معافی عطا کر دے۔ یہ بندہ میدان عرفات میں ہے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز یہ اکٹھے پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ وہ مسجد نامرہ میں ہوتے ہیں وہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں، جو اپنے خیمے میں ہوتے ہیں انہیں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں نماز پڑھنا ہوگی۔ وقوف عرفات میں میدان میں ٹھہر گئے ہیں، اور یہاں پر جتنا ذکر ہو سکے ذکر کیا جائے۔ عرفات سے پھر آنا ہے مزدلفہ میں، کیونکہ جب ہم میدان مینا سے چلتے ہیں عرفات میں آتے ہیں، مزدلفہ کو کراس کر کے آگے جاتے ہیں۔ جس وقت ہم میدان عرفات میں آتے ہیں تو عرفات سے پھر دوبارہ مزدلفہ میں ہم گویا کہ واپس ہی مینا کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ درمیان میں مزدلفہ تقریباً پڑ جاتا ہے، وہاں پر آ جاتے ہیں۔ مزدلفہ پر پہنچ کر مغرب اور عشاء مزدلفہ میں آ کر پڑھی جاتی ہے، اور یہاں پر جب چلتے ہیں میدان عرفات کو خالی کیا جاتا ہے، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے باکردار، تہجد گزار، کوئی بندہ مائی کا لال یہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھتا۔ پوچھا جائے کہ بھائی صاحب کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب ایک ہی ملتا ہے کہ یہاں آمینہ کے لال نے نماز مغرب نہیں پڑھی ہے، ہم کو منایا جائے، خوب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑایا جائے۔ کوئی یہاں خیمہ نہیں ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے، ملنگ بندے لیٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاس چٹائی ہے، چٹائی پر لیٹا، اور کسی کے پاس تو کوئی چٹائی بھی نہیں ہے،
اپنے رب کو منانے کے لیے وہ بالکل وہ مٹی پر لیٹا ہوا ہے اور اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، جو باتیں کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کر رہا ہے۔ یہاں سے ایک کام یہ ہوگا کہ اس نے ہر بندے نے ہر حاجی 70 کنکریاں وہ یہاں سے اٹھائے گا۔ وقوف مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں ساری رات وہ وہاں پر رہا، اللہ کی بارگاہ میں جھکا، صبح صادق ہوتے ہی کچھ دیر کے لیے میدان کے اندر یہ مزدلفہ کے اندر ٹھہرے گا، جیسے فجر کی نماز پڑھ کے ٹھہر کر اس کے بعد روانہ ہوگا۔ یہ اسے کہا جاتا ہے وقوف مزدلفہ۔ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی بندہ یہاں سے دوبارہ مینا کی طرف جانے کی کوشش نہ کرے، فجر کی نماز یہاں پڑھیں، فجر کی نماز پھر ایک لمحہ کے لیے بھی ٹھہر جائیں پھر چلے جائیں۔ مینا کی طرف آ چکے ہیں، اب حاجی صاحب جو اب مینا کی طرف 10 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج ہے، سب سے پہلے آ کر جو کنکریاں اٹھائی تھیں، بہت بہتر ہوگا کہ اسے کنکریوں کو دھو لیا جائے، اور زیادہ مستحسن ہے۔ کنکریوں کے ایک بڑا پتھر لے کر چھوٹی کنکریاں نہ بنائی جائیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ایک دانے جتنے وہ اٹھا لیے جائیں، تھیلی میں بند کر لیے جائیں، اور تھیلی یہاں سے لے کر جائے تاکہ آسانی رہے گی۔ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، ایک انگوٹھا، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ جو انگشت شہادت ہے، ان دونوں کے درمیان میں اسے رکھ کر وہ جو پلر سا بنا ہوا ہے، یہی وہ جگہ تھی جہاں پر شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ علامت کے طور پر وہاں پر اس کو لگائیے، اور یہاں پر یہ زیادہ پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی امتحان ہے، یہاں پر زیادہ پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر 10 ذی الحج کو صرف یہ بڑا شیطان اسے کہا جاتا ہے، اسے کنکریاں ماری جائیں گی، اور اس کے بعد آپ نے قربانی کر دینی ہے، سر کے بال منڈوا لینے ہیں، اور پھر طواف زیارہ کے لیے مکہ مکرمہ میں پہنچ جانا ہے، مکہ مکرمہ میں پہنچ جانا ہے۔ یہ طواف زیارہ، جب تک طواف زیارہ نہ کیا جائے اس وقت تک آدمی احرام کی حالت سے باہر نہیں آتا۔ دیکھیں یہاں پر طواف زیارہ ہو گیا، اس کے بعد طواف زیارہ کے بعد آخری مرحلہ جو ہے وہ طواف وداع کا ہے۔ آخری مرحلہ بالکل مختصر کر رہا ہوں، آخری مرحلہ، اب وہ پاکستان واپس آنا چاہتا ہے یا اپنے ملک میں جانا چاہتا ہے، طواف وداع کرے گا۔ طواف زیارہ کے بعد اگر اس نے کبھی نفلی طواف کر ہی لیا ہے تو وہ نفلی بھی طواف وداع کی جگہ پر کفایت کر جائے گا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ یہاں پر باقی یہاں پر طواف زیارہ کرنے کے بعد دوبارہ آ جانا ہے مینا شریف میں، یہاں پر 12 ذی الحج تک یہیں پر قیام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد حج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا۔ اب اس کے بعد وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر جس کی نعتوں کو سنا کرتے اور نعتیں سن سن کر دل لگایا کرتے، اب اس کی طرف سفر محبت شروع ہے، جسے سفر مدینہ کہا جاتا ہے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جانب طیبہ، طیبہ کی طرف اس طرح سے بڑے حضور میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں اس انداز میں جائے، اس انداز میں جائے کہ میرے آقا نے بلایا ہے مجھے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، سرکار کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وہ جو دل میں آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جائے۔ پھر ساتھ ہی تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سر اقدس ہے، وہاں کھڑے ہو کر جو دوسرا سوراخ ہے، السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین، سلام پیش کیا جائے۔ تھوڑا سا آگے اور تیسرا سوراخ آتا ہے، حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پاک ہے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے سینہ پاک کے مقابل میں ہے، وہاں پر آپ کو سلام پیش کیا جائے۔ اب یہ سارا سفر ہے سفر محبت۔ اب یہاں پر بہت سی اور مرحلے ہیں،
اس اعتبار سے جائیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے کہ سرکار دو سرا کو جب خود سرکار فرماتے ہیں ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ، جب میرا غلام مجھے سلام پیش کرتا ہے تو میں بذات خود اپنے غلام کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اس انداز میں۔ اور تفسیر مدارک کی وہ اس عربی کو پیش نظر رکھ کر سلام کریں جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور میں گناہ کر کے آ گیا ہوں، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں، فاستغفر لی، میری آپ بھی تو اپیل کر دیجئے۔ نودیا من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لک، قبر مصطفیٰ سے آواز آتی ہے بندے تھا تو گناہ گار، اب تو میرے پاس آ ہی گیا ہے، جا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ پھر مرحلہ جدائی کے مرحلے ہیں، وہ اپنی بساط کے مطابق۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت اللہ تعالیٰ